السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، اسلامی حقوق و آداب میں آج 19واں سبق کھانے پینے کے آداب۔ پیارے بھائیوں اور آن لائن سننے والے تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مسلمان کھانے پینے کو ہی زندگی کا اصل مقصد نہیں سمجھتا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اب اسی کو دو چھوٹے لفظوں میں ادا کرتے ہیں کچھ لوگ۔ ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا کھانا ہمارے لیے ہے؟ ہم کھانے کے لیے ہیں یا کھانا ہمارے لیے ہے؟ ہاں، ہم کھانے کے لیے نہیں، بلکہ کھانا ہمارے لیے ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کھانا پانی ان دونوں کو کسی ایک اور دوسرے مقصد کے لیے بطور ذریعہ، وسیلہ اور سادھن کے استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کھاتا پیتا ہے کس غرض سے، کس مقصد سے؟ کہ بدن سلامت رہے اور اللہ کی عبادت میں اس کو اچھی طاقت ملے۔ بدن سلامت رہے اور اس کو اللہ کی عبادت میں اچھی طاقت ملے۔ وہ عبادت جو اسے آخرت میں عزت و سعادت دینے والی ہے۔ اس کا کھانا پینا صرف دنیاوی غرض یا لذت و شوق کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمان اپنے کھانے پینے میں شرعی آداب کا پوری طرح سے لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب وہ شرعی آداب کیا ہے، میں بتانے سے پہلے یہاں بیٹھ کر آپ لوگ آڈیو ویڈیو کسی طرح کی کوئی ریکارڈنگ نہ کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو درس ہو رہا ہے شروع رمضان سے 5 سے 6 چینلوں پر جا رہا ہے، 3 یا 4 یوٹیوب چینل، 2 یا 3 فیس بک چینلوں پر۔ جس کو چاہیے اس کی لنک بھیج دیں گے، لیکن یہاں بیٹھ کر آپ لوگ ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو کوالٹی آپ کے پاس بھی اچھی نہیں رہے گی۔ دور دور سے کرتے ہیں آپ لوگ، آواز بھی صحیح طور پر نہیں پہنچ پائے گی، اس لیے کہ حال میں کی آواز گونجتی ہے، اور یہ جو مائک سے ڈائریکٹ ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں آواز کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، اور بھی کئی ساری باتیں ہیں، لیکن اب تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ لیکن سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا، جس کو بھی چاہیے یہ ویڈیوز ہم لنک ہمارے گروپس میں بھیج رہے ہیں، جو گروپ میں نہیں ہے وہ ہم سے بعد میں رابطہ کریں۔ خلاصہ کلام، اسلام جو ہمارے پورے زندگی کو شامل ایک کامل مکمل دین ہے، کھانا پینا جو انسان کی زندگی میں ایک اہم حصہ تو ہے، لیکن انسان کھانے کے لیے نہیں، بلکہ کھانا انسان کے لیے ہے، جس سے وہ اپنے بدن میں ایسی طاقت پائے جس سے وہ اللہ کی اچھی عبادت کر سکے، وہ عبادت جس کے ذریعے اپنی آخرت کو جنت بنا سکے، جہنم نہیں۔ تو اس میں 3 لیول ہیں۔ کچھ آداب ہیں کھانے سے پہلے، کچھ آداب ہیں کھانے کے دوران، اور کچھ ہیں کھانے کے بعد۔ تو آئیے، سارے آج نہیں سنا سکیں گے، کھانے سے پہلے کے آداب جانتے ہیں۔ نمبر 1، اچھے اور عمدہ کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اور یہاں اچھے عمدہ کھانے پینے سے مراد نمبر 1 وہ حلال کمائی سے، اور مقصد یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس کی صحت کے لیے فائدہ ہو، اس لیے وہ حرام سے بلکہ حرام کے شبہ سے بھی بچ جائے۔ جس کسی کھانے پینے میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حرام کا ہو، تو اس سے بھی بچنے کی پوری طرح سے کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات مما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو پاک اور عمدہ روزی تمہیں دی ہے اس سے کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں اب آپ لوگ۔
واللہ رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، خاص کر وہ لوگ جو کسی بھی طرح کا کوئی حرام، کسی بھی طرح کا، کیشیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیشیئر بنے ہوئے ہیں، اب کتنا ان کے جیب میں جا رہا ہے، کتنا کفیل کے حساب میں آ رہا ہے۔ کہیں سامان بیچنے کی بات ہے تو وہ جتنا کفیل کو منافع دینا ہے، کفیل کی اجازت کے بغیر، اپنے سیٹ کی مرضی کے بغیر، وہ کتنا زیادہ لے کر اپنے جیب میں ڈال رہا ہے۔ کسی اور جگہ پر کسی بھی طرح کا، یہ روزمرہ زندگی میں یہاں کے حالات میں پیش آنے والی ایک دو مثال ہم دیتے ہیں۔ حدیث کتنی خطرناک ہے، غور کریں۔ کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، ہر وہ جسم جو حرام سے پلا ہے آگ میں جانے کے قابل ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں ذکر فرمایا 4519۔ بھیانک ہے نہیں یہ منظر؟ آگ کی، جہنم کی گرمی کو، اس کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ نمبر 2، کھانے پینے کے ذریعے اللہ کی عبادت و بندگی میں قوت حاصل کرنے کی نیت رکھے، یہ نیت ہونی چاہیے تاکہ کھاتے پیتے ہوئے اس کو ثواب ملے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا پیارا دین ہے، یہ ہمارا پیارا دین ہے کہ دین اسلام میں جو مباح چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو جائز کے درجے میں ہیں، سنت واجب وغیرہ اس طرح کے اس میں نہیں، مباح درجے میں ہیں، جائز کے درجے میں، اگر انسان ان کو استعمال کرتے ہوئے نیت اچھی رکھتا ہے، اللہ اس مسلمان کو اس اچھی نیت پر اسے اجر دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے تیسرا ادب یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھو لیں، اگر کوئی گندگی ہے یا نہیں دھوئے ہیں، اور کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا، اس کے ذریعے صفائی مقصود ہے۔ کوئی چیز کھانے پینے کی گندی ہاتھوں کے گندے رہنے کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں نہ چلی جائے۔ نمبر 4، سادہ انداز میں متواضع ہو کر کھانا کھائے، تکبر، اکڑپن، غرور، فخر کسی طرح کا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تواضع کے ساتھ کھایا کرتے تھے، کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس کا کچھ حصہ صحیح الجامع میں، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، میں بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں، کیونکہ میں بندہ ہوں۔ یہاں لفظ بندہ آپ کے عزت و مقام کے اعتبار سے استعمال کیا گیا، لیکن کئی اہل علم کہتے ہیں اس حدیث میں مقصد یہ ہے کہ بہت سارے دنیا کے بادشاہ لوگ، ان کے کھانے پینے کے انداز میں بھی اکڑپن ہوتا ہے، تکبر اور گھمنڈی ہوتی ہے۔ عام لوگوں کو، نچلے طبقے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے ہم ذرا اعلیٰ شان والے نظر آئیں، اس طرح کچھ دولت دھن والوں کی بری عادتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ہے کہ میں ان میں سے نہیں بننا چاہتا۔ ایک غلام جس طرح سے انتہائی سادگی کے ساتھ رہتا ہے، اس طرح سے میں بالکل سادگی کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔ 5واں ادب یہ ہے کہ جو کھانا موجود ہے اس پر راضی ہو جائے، کھانے کو کوئی عیب نہ لگائے، اگر پسند آئے تو کھا لے، نہ پسند آئے تو چھوڑ دے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری عادت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں کوئی عیب نہیں لگایا، پسند آتا تو کھا لیتے، پسند نہ آتا تو چھوڑ دیتے۔ یہ ہماری عام عادت ہونی چاہیے۔ کبھی کسی کے پوچھنے پر یا واقعتاً کہیں کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو اس کی اطلاع کے لیے، کسی کو واقعتاً نقصان اٹھانا پڑ رہا ہو
یا کوئی ایک آدمی دوسرے کو واقعتاً دھوکہ دینا چاہ رہا ہو، تو ایسے وقت میں یہ نقصانات کے خاتمے کے لیے خبر دینا الگ بات ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ہر روز گھر میں بیوی جو بھی بنا کر لائے، آپس میں بیچلر ساتھی کچھ بھی بناتے رہے، آج 10 سال ہو گئے بے تجھے آج تک بنانا نہیں آیا، بس آپس میں ہوتا ہے نا؟ تو یہ جو روزانہ کے عیب لگانے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے، ایک دوسرے کو کمتر جاننے، ان بری عادتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، لیکن کبھی واقعتاً کسی نقصان سے بچانے کے لیے کوئی خبر دینا یہ بری بات نہیں ہے۔ نمبر 6، کوشش کرے کہ کھانا مہمان کے ساتھ، گھر کے افراد کے ساتھ یا اپنے خادم کے ساتھ مل کر کھائیں۔ اصل مقصد کیا ہے بتانا یہاں پر؟ مل جل کر کھانا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث سنی ابو داؤد کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ فاجتمعوا علی طعامکم، تم سب مل کر اکٹھے کھایا کرو، واذکروا اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لیا کرو، یبارک لکم فیہ، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ کھانے کے آداب کا خیال ہے نا؟ تو انشاءاللہ کچھ آداب کھانے کے دوران کے، کھانے کے بعد کے، کل کے درس میں آئیں گے، لیکن ابھی کچھ منٹوں کے لیے رکیے، بڑی اہم خبر اور بڑی اہم 2-3 حدیثیں میں سنانے والا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کھانے کے ان آداب کا پورا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔